بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 31 اکتوبر 2021 بروز اتوار۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا اگلا آنے والا نوٹیفیکیشن جلد موصول ہو سکے۔ تو شامل کرتے ہیں آج کے خبر نامے میں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ سعودی عرب نے بیروت سے سفیر واپس بلا لیا، لبنانی سفیر کو مملکت چھوڑنے کی ہدایت۔ سعودی عرب نے لبنان سے اپنا سفیر مشاورت کے لیے طلب کیا ہے، جبکہ ریاض میں مقیم لبنانی سفیر کو آئندہ 48 گھنٹے کے اندر مملکت چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے لبنان سے تمام درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے لبنان سے تمام درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب نے جمعے کو تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ لبنانی وزیر اطلاعات کے سعودی عرب مخالف بیان کا لبنانی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس نہ لیے جانے پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے وضاحتی بیان میں کہا کہ لبنانی وزیر اطلاعات کی جانب سے مملکت مخالف بیان پر 27 اکتوبر کو رد عمل دیا گیا تھا۔ لبنانی وزیر کا بیان مملکت اور اس کی پالیسیوں کے حوالے سے لبنانی عہدیداروں کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والے اشتعال انگیز بیانات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لبنانی وزیر کا نیا بیان افطراء پر درازی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ بیان میں وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ روکے، تاہم لبنان نے اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی تنظیم حزب اللہ لبنان کی ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدوں چوکیوں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ لبنان نے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لبنان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرکے انہیں مقررہ سزائیں دلائے۔ بیان کے مطابق لبنان نے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا۔ بیروت نے تحویل مجرمین معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں بھی کوئی تعاون نہیں کیا، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی حکومت کو اس بات پر افسوس ہے کہ لبنانی حکام حقائق کو نظر انداز اور اصلاحی اقدامات سے گریز کر رہے ہیں۔ صورتحال کا تقاضا تھا کہ لبنانی حکام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ لبنانی عوام سعودی عرب سے برادرانہ گہرے تعلقات رکھتے ہیں، اس کا بھی پاس نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کا ریاستی فیصلوں پر کنٹرول ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حزب اللہ حوثی دہشت گردوں کو ٹریننگ اور دیگر قسم کی عنایت بھی کر رہی ہے۔ ان حقائق کے تناظر میں سعودی حکومت نے لبنان سے اپنے سفیر مشاورت کے لیے طلب کر لیا اور مملکت میں مقیم لبنانی سفیر کو آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب نے ملکی سلامتی اور عوام کے مفادات کی خاطر لبنان سے مملکت کے لیے تمام درآمدات بند کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ بیان میں سعودی حکومت نے ملکی و عوامی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ سعودی حکومت نے لبنان میں بڑھتی ہوئی بدنامی کے پیش نظر اپنے شہریوں کو لبنان جانے سے روک دیا تھا۔ اس فیصلے پر آئندہ زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہوگا۔ بیان میں سعودی حکومت نے اطمینان دلایا ہے کہ مملکت میں مقیم لبنانی شہریوں کا پورا خیال رکھا جائے گا، یہاں وہ اپنے سعودی بھائیوں اور مملکت میں قیام پذیر عرب بھائیوں کے درمیان برادرانہ ماحول میں رہتے رہیں گے۔ سعودی حکومت یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتی ہے کہ لبنانی حکام نے جو کچھ بھی کیا اسے سعودی عرب مملکت میں مقیم لبنانی بھائیوں کی عزائم کا ترجمان نہیں سمجھتی۔ لبنانی عوام ماضی میں بھی سعودی عوام کے یہاں کل بھی عزیز تھے اور آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گے۔
بحرانوں کے حل کے لیے سعودی عرب کردار ادا کرتا رہے گا: شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام بحرانوں کے حل کے لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ العربیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز روما میں منعقد G20 سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پسماندہ ممالک کو کورونا ویکسین کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا اس بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے باعث معیشتوں پر اثر اندازی پر ہمیں بھی دنیا کے ساتھ پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی معیشت کی بہتری اور صحت کے شعبے کے علاوہ عالمی بحرانوں کے حل میں سعودی عرب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ G20 ممالک کے کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات تاریخی ہیں۔ قبل ازیں اٹلی میں منعقد G20 ممالک میں سعودی عرب کی نمائندگی کے لیے وزیر خارجہ شاہ فیصل بن فرحان اجتماع گاہ پہنچ گئے تھے۔ واضح رہے کہ G20 سربراہ کانفرنس میں ماحولیات اور کورونا بحران کے بعد معیشت کی بحالی ایجنڈے کے اہم اجزا ہیں۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔